الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، موجودہ حالات نے ساری حقیقتوں سے پردہ فاش کر دیا ہے. موجودہ حالات نے ہماری اوقات ہمارے نگاہوں کے سامنے کر دی ہے. موجودہ دور نے انسانی معاشرت میں رہنے کا طریقہ سکھا دیا ہے. موجودہ دور کے ہر لمحے نے ہمیں زندگی کو گزارنے کا شعور عطا کیا ہے. موجودہ دور نے اخوت اسلامی کا مفہوم سمجھا دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایسی اسلامی اور ایک ایسی اخوت اسلامی کی مثال پیش کر دیں کہ لوگ یہ مثال دینے لگیں کہ یہ زمانہ 1450 سال بعد کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کریم کے نزول کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ مدینہ میں مسلمان بھائیوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اخوت کی وہ مثال پیش کی تھی کہ آج تاریخ میں اس کی دوسری مثال، اس کی نظیر اور اس جیسی مثال موجود نہیں ہے. مگر کیا ہوا؟ اے امت مسلمہ کے جیالو، اے امت مسلمہ کے آزاد فرزندوں، اے امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حال یہ ہے کہ آپس میں نفاق ہے، آپس میں تمہارے اندر دست و گریباں کا عالم ہے، آپس میں تمہارے درمیان تانا کشی ہے، آپس میں تمہارے درمیان صف بندیاں نہیں ہیں، تمہارا شراکت بکھر کر رہ گیا ہے. یاد رکھیے، تمہارے لیے اگر کوئی اساس ہے، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ عمل موجود ہے تو رسول ہے، اور رسول پر نازل کردہ قرآن مجید ہے. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم کسی جماعت سے گر جاؤ، اگر تم کسی جماعت سے بھڑ جاؤ، اگر تم کسی جماعت کے درمیان اپنے آپ کو مظلوم شمار کرو، اگر تم باطل پرستوں اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو، تو تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم ثابت قدم ہو، صبر کا مضبوطی سے دامن تھامے رکھنا اور اللہ کی مدد چاہتے رہنا. اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر طاری رہے اور تم جمع رہنا. لعلکم تفلحون کا پروانہ تمہیں مل کر رہے گا. اور آگے قرآن مجید کا بیان ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی بات ماننا، اسی کے حکم پر چلنا، اسی کی بات تسلیم کرنا، اسی کو اپنا قائد ماننا، اسی کو اپنا زعیم اور لیڈر تسلیم کرنا، اسی کے راستے پر اپنی زندگی بسر کرنا، اسی کی ماننا، اسی کی بات کی تبلیغ کرنا، اسی پر جمع رہنا. یہ تمہارا کام ہے. اگر یہ نہیں کیا اور آپس میں تم نے دست و گریباں ہونا شروع کر دیا، آپس میں لڑائیاں کی، نفاق کے پودے کو تناور درخت بنایا اور نفاق کی زندگیاں ایمان کے ساتھ گزاری، تو یاد رکھو نہ ایمان سلامت رہے گا اور یہ تمہارے نفاق کا انجام یہ ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مسلمانوں، موجودہ دور میں ہوش کے ناخن لے لو، اپنے آپ کی ذمہ داری سنبھال لو، اپنا احساس جان لو. تمہیں اس دنیا میں کیوں برپا کیا گیا ہے؟ تمہیں امت وسط کیوں بنایا گیا ہے؟ تمہیں خیر امم کا لقب کیوں عطا کیا گیا ہے؟ تمہیں امت محمدیہ کی بہترین امت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تمہاری قرآن مجید میں یہ صفات کیوں بیان کی گئی ہیں کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یہ
قرآن مجید کے کھوکھلے بیانات نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کی لفاظیاں نہیں ہیں، یہ صرف واقعات بیان کرنے کے لیے، قرآن مجید کو رمضان کی تراویح میں پڑھنے کے لیے، عام نمازوں میں سنانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن آیا تھا انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے، گندگی سے آزاد کرنے کے لیے، اور تمام تر باطل طاقتوں کو ملیمیٹ کرنے کے لیے ایک انقلاب پیدا کرنے والی ایک ابدی ہدایت نامہ اور بشارت دینے والی کتاب ہے۔ تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کی طرح قرآن مجید کو اپنے سر پر باندھ کر، قرآن مجید کو اپنا کفن تسلیم کر کر، قرآن مجید کی حرف بحرف کو اللہ کے سربلندی کے خاطر پورے زمین پر لے کر پھیل جانا چاہیے تھا، مگر تم نے یہ نہیں کیا۔ تمہارا حال یہ ہے کہ آج مغربیت کے افکار، مغربیت کی ناپاک سازشوں کے جال میں گرفتار ہو، شیطان کی منصوبہ بندیوں کے عناصر بن کر رہ گئے ہو، مگر خدا کا کلام آج بھی وہی تاثیر رکھتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب یہ بات قرآن مجید کے توسط سے ارشاد فرمائی تھی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول اللہ میاں سے شکایت کر رہے ہیں، اور کیا انداز قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ اے اللہ، میری امت نے تیرے کلام کو، تیری کتاب کو، تیرے اس مبارک کلام کو، انقلاب آخری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف قرآن کا بیان نہیں ہے، نبی کی شاید نہیں ہے، بلکہ اس امت کے زوال کی ذمہ دار ہے۔ اس زوال کی ذمہ دار ہمارے قرآن مجید سے لا تعلقی، الابتعاد عن الدین کی رد ہے۔ اگر آج بھی ہم صحابہ اکرام کی طرح، تابعین و تبع تابعین کی طرح، اپنے بزرگ اور اسلاف کی طرح، جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئے ہیں، ہم آج اپنے اسلاف کی تاریخ سے ناشنا، صحابہ کرام کی رسول کی زندگی سے ناواقف و نابلد ہیں، اگر آج بھی ہمیں وہی اپنی عزت بحال کرنی ہے، پھر روئے زمین پر اپنا وجود منوانا ہے، اگر پھر اللہ کی محبوب قوم بن کر رہنا ہے، یاد رکھیے اگر اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر آیا تھا تو امت محمدیہ کے لیے بعید نہیں ہے کہ وہ عذاب آ جائے۔ اللہ کے رسول نے عمومی عذاب سے پناہ مانگی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر بنی اسرائیل کے خیالات پر، بنی اسرائیل کے اعمال پر، بنی اسرائیل کی بدتمیزیوں پر آپ نے اپنی زندگیاں بسر کی، تو آپ کا انجام وہی ہوگا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی نبی کی تعلیمات کو، اپنے نبی کے احکامات کو، اپنے نبی کے خیالات کو، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو ترک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد کی آخری آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ دو ٹوک قرآن نے بغیر کسی دو رائے کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم نے بھی اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اگر تم نے بھی اللہ کے دین سے منہ موڑا، انجام یہ ہوگا کہ اللہ ایسی قوم برپا کر دیں گے، وہ افراد لے آئیں گے، وہ جماعت تشکیل دے دیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوگی۔ خدا کے لیے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ کا اعلان ہے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، آج ضرورت آپ کی خانہ جنگی کی نہیں، آپ کی انتشار کی نہیں، مسلک و مشرق کی نہیں، ندویت اور قاسمیت کی نہیں، آج ضرورت ہے اسلام کی، اسلام کے پرچم اور علم اور لواء کی، آج ضرورت ہے قرآن کی، آج ضرورت ہے احادیث رسول کی، سنت رسول کی اور اسلام کی، دین اسلام کی۔ اگر ہم نے سنجیدگی سے ان معاملات کی جانب اپنی توجہ مرکوز نہیں کی، اپنی توجہ اس جانب ہم نے نہیں کی، ہمارا انجام وہی ہوگا کہ تاریخ میں ہمیں یا تو منافق گردانا جائے گا، یہ بنی اسرائیل کی طرح پکارا جائے گا۔ اگر آج اپنا حال اچھا کر لیا، اپنا موجودہ صورتحال کو بہتر بنا لیا، تو کل آج یہی حال کل ماضی بن کے روشن و تابناک ہو جائے گا۔ ہماری مثالیں دی جائیں گی، عمر فاروق کا کردار ادا کیا جائے گا، پھر امت میں صداقت اور امانت جاری، دیانت جاری کا رواج عام ہوگا، الصادق الامین کی رٹ لگائی جائیں گی، امت ہماری کرم فرمائیوں سے، اسلام کی نوازشوں سے پھر لطف اندوز ہوگی۔ میرا آپ سب سے آخری التجا یہی ہے کہ آپ خدا را
آپس میں اعتصام بحبل اللہ کی رسی کو، اعتصام بحبل اللہ کی گردان کو بار بار دہراتے رہیے، اس پر عمل پیدا کیجیے، آپسی خانہ جنگی کو دور کر دیجیے، چھوٹے چھوٹے مسلکوں پر الجھنے کے بجائے امت کے خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو، اپنی صحت تندرستی کو خرچ کیجیے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتصام بحبل اللہ کا حاملین بنائے، اعتصام بحبل اللہ کا عاملین بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس امت میں اتحاد پیدا فرمائے، امت کے مسئلوں کی طرف امت کا ذہن مبذول کرائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فنعم المولا ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔